اور ایک موقع پر صحابی نے اللہ کے پیارے پیغمبر سے عرض کیا، اللہ کے محبوب، یہ منافق آپ سے کیوں خار نہ کھائیں گے؟ یہ عبداللہ ابن ابی آپ کو کیوں نہ ستائیں گے؟ اس لیے کہ آپ کے آنے سے پہلے قریب تھا کہ مدینہ کے تمام قبائل کی سیادت ان کے سپرد کی جانی تھی۔ آپ تشریف لائے تو ان کی وہ سیادت، ان کی وہ سرداری وہ ختم ہو گئی، اور آپ کو میرے اللہ نے دونوں جہانوں کا سردار بنایا، تو یہ اس لیے آپ سے خار کھاتے ہیں اور اس لیے آپ کو تکلیف پہنچاتے ہیں۔ تو سب سے زیادہ تکلیف پہنچائی عبداللہ ابن ابی جو منافقین کا سردار تھا۔ جب وہ مردار ہوا، ان کے بیٹے ہیں صحابی حضرت عبداللہ، وہ تشریف لائے، عرض کرنے لگے، اللہ کے محبوب، میرے والد کا انتقال ہوا ہے، میری دو درخواستیں ہیں۔ ایک درخواست، آپ مجھے اپنی چادر عنایت کیجئے، یا آپ مجھے اپنا جبہ عنایت کیجئے، آپ اپنا کرتا عنایت کیجئے، تاکہ میں آپ کے اس چادر اور کرتے کو اپنے والد کا کفن بنا سکوں۔ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کرتا عنایت فرمایا، رحمت للعالمین جو ہیں۔ میری دوسری سوال اور آپ سے درخواست یہ ہے کہ آپ میرے والد کا نماز جنازہ پڑھائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی منظور فرمایا۔ آپ جنازے کی نماز کے لیے تشریف لائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا، واہ عمر کہاں یاد آئے، آ کر سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن مبارک سے چمٹ گئے، جس طرح ایک بیٹا اپنے بابا سے ناز کر رہا ہوتا ہے، جس طرح ایک بیٹا اپنے والد سے ضد کر رہا ہوتا ہے۔ حضرت فاروق اعظم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن مبارک سے چمٹ کر عرض کرنے لگے، آقا کن کی نماز جنازہ پڑھانے جا رہے ہو؟ جنہوں نے یہاں مدینے کی زندگی ہمارے اوپر تنگ کی، جنہوں نے ہمارے ساتھیوں پر بہتان اور الزام لگائے، یہاں تک کہ اس خبیث نے ہماری ماں، ساری کائنات کی ماں سیدہ عائشہ کو بھی نہیں بخشا۔ آپ اس خبیث، آپ اس منحوس، آپ اس بد کردار آدمی کا جنازہ پڑھانے جا رہے ہیں جن کی زندگی کا سب سے بڑا کاروبار زنا کو فروغ دینا تھا، بے حیائی کو فروغ دینا تھا۔ آپ ان کا نماز جنازہ پڑھائیں گے؟ نہ میرے پیغمبر، نہ میرے آقا، آپ اس منافقوں کے سردار کا جنازہ نہیں پڑھائیں گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، عمر بظاہر میرا کلمہ پڑھ رہا ہے، لا الہ الا اللہ کا بظاہر اقرار کر رہا ہے، محمد الرسول اللہ کا بظاہر اقرار کر رہا ہے، میں کیسے اس کے جنازے سے رک جاؤں؟ حضرت عمر روتے ہوئے آنکھوں کے ساتھ عرض کرتے ہیں، آقا مسلمانوں کے، ایمان والوں کے صحابہ جو مخلص ہیں ان کے دلوں پر چریاں چل جائیں گی، آپ اس منافق کا جنازہ نہ پڑھائیں۔ اب میرے پیغمبر نے جنازہ پڑھایا یا نہیں پڑھایا، علماء کا اختلاف ہیں، لیکن میرے پیغمبر نے جنازہ پڑھانے کا ارادہ ضرور فرمایا۔ یہاں میرے پیغمبر نے جنازہ پڑھانے کا ارادہ فرمایا، وہاں جبریل پہنچے، عرض کرنے لگے، آقا میرے رب نے آپ کو ڈانٹ پلائی ہے، حکم دیا ہے کہ وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا۔ صرف ایک عبداللہ ابن ابی نہیں، ان منافقوں میں سے جو بھی مردار ہو جائیں، ان میں سے آپ نے کسی ایک کا جنازہ نہیں پڑھانا۔ اور صرف جنازہ نہیں، وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، فرمایا کہ جنازے کے بعد ان کے قبر پر کھڑے ہو کر استغفار کرنا، دعا مانگنا، میرے پیغمبر منافقین کے لیے اس کی بھی اجازت نہیں ہے۔ آپ ان کے قبروں پر کھڑے ہو کر ان کے لیے استغفار بھی نہیں کریں گے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرش پر بیٹھ کر رائے دی ہے کہ آقا آپ منافقوں کا جنازہ نہ پڑھائیں۔ میرے رب نے قرآن پاک کی آیت نازل فرما کر اپنے پیغمبر کو منع فرمایا کہ وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا۔ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات
قضائے حاجت کے لیے نکلا کرتی تھی، ضروریات کے لیے نکلا کرتی تھی۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارہا عرض کرتے، آقا آپ اپنے بیبیوں کو پابند بنائیں، وہ اپنے حجروں سے باہر نہ نکلیں، امت کی نگاہیں ان پر پڑتی ہیں۔ میں ایک حلالی بیٹا یہ برداشت نہیں کرتا کہ میری ماں کے چہرے پر، میری ماں کے جسم پر کسی کا نظر پڑے۔ آپ اپنے ازواج مطہرات کو پابند بنائیں، وہ گھروں سے باہر نہ نکلیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، عمر چاہت میری بھی یہی ہیں، یہ میری عزت ہیں، یہ امت کی عزت ہیں، لیکن میرے رب نے ابھی تک مجھے اس کا پابند نہیں بنایا۔ اور مجھ آمنہ کے لخت جگر کے سے وعدہ یہی تھا کہ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، میں وہی اپنی زبان سے نکالوں گا جو میرا رب مجھے وحی کرے گا۔ میرے رب نے اب ان کے پردے کے بارے میں مجھے پابند نہیں بنایا ہے۔ تو عمر چاہت تیری بھی ہیں، چاہت میری بھی ہیں، لیکن میں اللہ کے امر اور حکم اور اذن کے بغیر ان کو پابند نہیں بنا سکتا۔ ایک دفعہ عرض کیا، دو دفعہ عرض کیا، 6 بار عرض کیا، بار بار عرض کیا۔ بالآخر اللہ پاک نے قرآن پاک کی آیت نازل فرمائی، جبریل نے اتر کر پابندی کا حکم سنایا، میرے پیغمبر قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ، اپنے ازواج مطہرات سے بھی کہہ دیں، اپنے بیٹیوں سے بھی کہہ دیں، میری اور آپ کی کل کائنات کی مسلمان بہن، ماں اور بیٹی، اس سے بھی کہہ دیا جائیں کہ وہ اپنی ضرورت کے لیے بھی نکلیں تو بڑے بڑے چادر اڑا کرے۔ رائے حضرت عمر نے فرش پر دی ہیں، میرے رب نے قرآن پاک کی آیت بنا کر قرآن پاک کی زینت بنا دی ہے۔ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم غزوے کے لیے تشریف لے گئے۔ قرعہ میری ماں حضرت عائشہ کے نام نکلا، وہ رفیق سفر ہیں۔ واپسی میں ایک جگہ پڑاؤ ہوا، اماں جان سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے سواری سے اتری، قضائے حاجت کے لیے چلی گئی۔ اتنے میں اللہ کے نبی نے صحابہ کرام کو کوچ کرنے کا اور چلنے کا حکم دیا۔ صحابہ کرام نے کجاوہ اٹھایا، سواری پہ رکھا، سواری چل پڑی۔ اماں جان آئی، دیکھا لشکر قافلہ کچھ بھی نہیں، حیران اور پریشان وہیں بیٹھ گئی۔ بعد میں آنے والے صحابہ آئے، انہوں نے پہچانا، اپنے ساتھ مدینہ منورہ لے آئے۔ مدینہ منورہ پہنچے تو منافقین اور منافقین کے سردار عبداللہ ابن ابی نے بدتمیزی کا طوفان برپا کر دیا، اپنی ماں پر الزام لگایا، بہتان باندھا۔ صحابہ کرام بھی پریشان، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم بھی پریشان، حضرت ابو بکر کا گھرانہ بھی پریشان۔ میری ماں حضرت عائشہ کو پتہ چلا تو وہ بھی پریشان۔ 15 دن روتے روتے گزر گئے۔ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں آ کر صحابہ کرام سے مشورہ کیا، مجھے مشورہ دے دیں، میں اپنے گھر والوں کے بارے میں کیا کر دوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رائے دی، اللہ کے پیارے پیغمبر، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، آپ کے لیے ازواج کی کمی کیا ہے؟ آپ سیدہ عائشہ کو فارغ کر دیں، طلاق دے دیں، کسی اور بیوی سے نکاح کر دیں، آپ کے لیے بیویاں کچھ کم تو نہیں ہیں۔ ہر آدمی آپ سے نسبت کرنے کے لیے خواہش رکھتا ہے، تمنا رکھتا ہے۔ دیگر صحابہ کرام نے بھی رائے دی۔ پیارے پیغمبر نے حضرت فاروق اعظم کی طرف رخ سخن موڑا، پوچھا عمر آپ کی رائے کیا ہیں؟ عرض کرنے لگے، آقا میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، آپ مجھے یہ بتائیے کہ عائشہ کو آپ کے حجرے کا مکین بنانے والا کون ہے؟ کس نے آپ کو یہ مشورہ دیا تھا کہ حضرت عائشہ سے نکاح کر لیں؟ یہ رشتہ کس نے طے کر لیا تھا؟ بتائیے۔ اور پھر اپنا تلوار نیام سے نکالا، بتائیے کس نے آپ کو یہ مشورہ دیا تھا تاکہ میں اس کا سر قلم کر لوں؟ اس جیسی خاتون کو آپ کے بسترے کا زینت بنایا، آپ کے کاشانے کا زینت بنایا۔
آپ نے فرمایا عمر تلوار کو میان میں کر لیں، صبر کر لیں، عائشہ کو میرے رفیق حیات بنانے والا کائنات میں کوئی انسان نہیں بلکہ رب الکائنات ہے۔ میں نے حضرت عائشہ سے نکاح کیا ہے تو رب کے حکم پر کیا ہے، یہ میرا رب کا حکم تھا۔ حضرت عمر کو اسی جواب کا انتظار تھا۔ جب حضرت عائشہ کو آپ کا رفیق حیات بنانے والا میرا رب ہیں تو وہ تو بڑا غیور ہیں، وہ فحاشی کو، بے حیائی کو برداشت نہیں کرتا، پھر اس نے آپ کے رفیق حیات کو طاہرہ اور مطہرہ بنایا، وہ طاہرہ آپ کی رفیق حیات ہیں۔ سبحانک ھذا بہتان عظیم، سبحانک ھذا بہتان عظیم۔ میرا رب تو بڑا پاک ہے، وہ تو پاکی کو پسند کرتا ہے۔ مجھ عمر کی رائے یہ ہے میری ماں بھی پاک ہے۔ حضرت جبریل اترے، قرآن پاک کی سورہ نور کی 18 آیتیں نازل ہوئی، ان 18 آیتوں کا دل ہے سبحانک ھذا بہتان عظیم۔ اور سبحانک ھذا بہتان عظیم یہ وہ مبارک کلمہ ہے جو فرش پر رائے اور مشورہ دیتے ہوئے فاروق اعظم نے کہا تھا، اور وہی قرآن پاک کی آیت بنی، قیامت کی صبح تک میری اور آپ کی، میری ماں کی اور آپ کی، کائنات کی ماں کی پاک دامنی کی دلیل۔